اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطاء الرحمن صدر ینگ ٹیچرز ایسوسی ایشن صوبہ خیبر پختونخوا آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت پریس بریفنگ کچھ عام موضوعات کے حوالے سے موجود ہے۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 20 جون 2022 کو صوبائی حکومت نے بنی گالہ اسلام آباد میں ینگ ٹیچرز ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا، جو کہ 19 جون کو درنا ایڈہاک اساتذہ کا ینگ ٹیچر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام شروع تھا اور رات بھی وہاں گزاری، اور پھر 20 جون کو دوسرے روز مغرب کے بعد بنی گالہ میں ایگریمنٹ کرایا گیا۔ اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں 4 معاہدات کیے گئے اور اس کے بنیاد پہ ہم نے وہاں پہ دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ آج تک اس میں کچھ باتوں کو صوبائی حکومت نے تسلیم کیا ہے اور کچھ باتوں کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے، اور اس میں ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ اس بنیاد پہ آج کا یہ بریفنگ اس حوالے سے موجود ہے کہ ہم حکومت کو ایک بار پھر اس پریس بریفنگ کے ذریعے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ایگریمنٹ 4 نکات پر مشتمل بنی گالہ اسلام آباد میں کیا تھا، اپنے اس ایگریمنٹ کو پورا کریں، اور اس ایگریمنٹ میں جو باتیں تھیں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کا ایگریمنٹ بھی اس بریفنگ میں لائیو اسکرین پر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس ایگریمنٹ کے نکات کیا تھے، اور پھر اس پر ان کے کمنٹس کیا موجود ہیں۔ اس میں پہلا نقطہ ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے ریگولرائزیشن کا تھا، جو کہ 30 جون 2022 تک تمام کے تمام ایڈہاک ٹیچر کو ریگولر کیا جائے گا۔ 30 جون تک یہ نوٹیفائی ہوں گے، کیبنٹ سے بھی اپروول ہوگا، اسمبلی سے بھی پاس ہوگا، اور نوٹیفیکیشن بھی اس کا ہوگا، یعنی ریگولرائزیشن کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ اس میں موجود تھا کہ ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے سینیارٹی بھی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے ہمارا حق بنتا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی سی ایم صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہی سے آپ کو سینیارٹی ملے گی اور آپ کو سینئر تصور کیا جائے گا۔ پچھلے دور میں جو غلطیاں ہو گئی تھی، جو کہ ایڈہاک ملازمین کو جونیئر تصور کیا گیا تھا، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، اور آپ کے ڈرافٹ اور ایک میں تبدیلی کر کے اس شق کو تبدیل کیا جائے گا، اور اس کے مطابق آپ کو ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہی سے سینئر کیا جائے گا، آپ کے ساتھ اس میں زیادتی نہیں ہوگی۔ تیسری بات اس میں یہ تھی کہ سی پی فنڈ کے بجائے پینشن اور گریجویٹی، اور سی پی فنڈ کے بجائے جو جی پی فنڈ نظام ہے وہ بحال رکھا جائے گا۔ آپ لوگوں پر سی پی فنڈ لاگو نہیں کیا جائے گا۔ اس کے حوالے سے بریفنگ کا بتایا گیا کہ آپ کو بریفنگ دی جائے گی، اگر آپ لوگ اس بریفنگ سے مطمئن ہو گئے تو سی پی فنڈ لاگو ہوگا، ورنہ آپ پہ لاگو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہمارا اپوائنٹمنٹ 2017، 18، 19، 20، 21 سے ہے، اور جو سی پی فنڈ کا ایکٹ لایا جا رہا ہے وہ 1 جولائی 2022 کے بعد وہ لاگو ہوگا۔ اس وجہ سے وہ ہم پہ لاگو نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد بریفنگ بھی ہو گئی، لیکن بریفنگ کے بعد بھی ہم لوگوں کو انہوں نے مطمئن نہیں کرایا۔ ایک ہی سوال کا جواب وزیر خزانہ نے نہیں دیا، یہاں تک کہ بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ کبھی کہتے کہ ایک بک کو لائے، کبھی کہتے دوسرے کو لے آئے، کبھی کہتے کہ سیکرٹری صاحب کو بلائے کہ وہ ان لوگوں کو مطمئن کرائے، لیکن کوئی بھی آپشن اس کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ پھر وہ جو باتیں کر رہا تھا تو ہم نے اس سے ڈرافٹ کا پوچھا کہ آپ اس کا ڈرافٹ، اس کا جو ریٹن ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمیں دے کر ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو اس پہ اس نے کہا کہ ابھی تک اس کا ڈرافٹ موجود نہیں ہے، اور جب وہ فائنل ہو جائے تو آپ کو دیا جائے گا۔ تو ہم نے پھر بتا دیا کہ جب تک ڈرافٹ نہیں ہے تو ہم سی پی فنڈ کو کیسے مان لیں، اور ہم اس کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، کہ جب تک اس کا طریقہ کار واضح نہ ہو، جب تک اس کا ڈرافٹ نہ ہو تو ہم اس کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کے خلاف بریفنگ کی، اس کے حوالے سے ہم نے پریس ریلیز ایشو کیا، اور اس کے نوٹسز بھی اس بریفنگ کے نتیجے میں
तमाम मुतल्लिक़ा डिपार्टमेंट्स को CM तक पहुंचा दिए कि आपने ब्रीफिंग दी, हमने ब्रीफिंग सुन ली, लेकिन उसमें एक भी पॉइंट हमारे फ़ायदे का मौजूद नहीं है, लिहाजा हम किसी भी सूरत आपके CP फंड को तस्लीम नहीं करते हैं और आप लोग हम पे CP फंड को लागू न करें। चौथा पॉइंट एग्रीमेंट का ये था कि आप लोगों ने जो यंग टीचर एसोसिएशन के सूबाई सदर को सर्विस से ख़त्म किया है, उसकी सर्विस टर्मिनेट की है, उसके कॉन्ट्रैक्ट को विड्रा किया है और जितने अपराध के ख़िलाफ़ आप लोगों ने शोकाज़ इशू की है उन तमाम शोकाज़ को भी ख़त्म करें और सूबाई सदर को दोबारा अपनी जॉब पे बहाल रखें। एग्रीमेंट का ये हिस्सा मौजूद था, रिटन एग्रीमेंट में वाज़े अल्फाज में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आज तक उन्होंने न सूबाई सदर को बहाल किया और न शोकाज़ को ख़त्म किया है। एग्रीमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद जो अभी तक ये सिचुएशन मौजूद है उसमें सिर्फ एक बात को उन्होंने कैबिनेट इजलास में अप्रूव किया है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलराइजेशन और मुस्तकिली बमा इंक्रीमेंट्स और एरियर्स, इस एक पॉइंट को उन्होंने कैबिनेट से अप्रूव किया है। इसके अलावा जो बाकी 3 पॉइंट्स हैं जिसमें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी है, CP फंड के बजाय पेंशन निज़ाम और सूबाई सदर की बहाली और शोकाज़ का ख़ात्मा जिन अपराध के ख़िलाफ़ किए गए हैं, अभी तक ये 3 नुकात ये बाकी है और एग्रीमेंट को उन्होंने पूरा नहीं किया है। एग्रीमेंट को आप लोग देख लें, उसके बाद जो आगे का अमल होगा मैं आपसे वो भी शेयर करता हूँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन सेक्रेटरीट की जानिब से उनका ऑफिशियल लेटर पैड है, जिसको चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं। उस पर एग्रीमेंट किया गया है कि जिसके तमाम नुकात आप तफसील से देख सकते हैं। पहले पॉइंट में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलराइजेशन है जो कि 30 जून 2022 तक रेगुलर किया जाएगा तमाम टीचर्स को। दूसरा पॉइंट तारीख़ तकर्रुर से सीनियरिटी, तीसरा पॉइंट CP फंड के बजाय पेंशन निज़ाम और चौथे पॉइंट में जो सूबाई सदर की बहाली और शोकाज़ का ख़ात्मा लिखा गया है। और उसके बाद उन्होंने इसके हवाले से बहुत क्लियर अंदाज में लिखा है, ये आप लोग देख सकते हैं कि CM के साथ हमारी बात हो गई है, CM ने इन तमाम मुतालिबात को तस्लीम किया है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुशावरत से ये तमाम फैसले किए जाते हैं और CM साहब को इससे इन्फॉर्म किया गया है और मुतालिका वज़रा को भी इससे इन्फॉर्म किया गया है। इस पे मुराद सईद और अली मोहम्मद खान साहब के दस्तखत भी मौजूद है और यंग टीचर एसोसिएशन खैबर पुख्तनख्वा के सदर का दस्तखत भी इस पर सबत है। जब तक ये रिटन एग्रीमेंट किया गया है और उस रिटन एग्रीमेंट के बावजूद सूबाई हुकूमत अपने इस एग्रीमेंट से पीछे हटती है, अपने इस एग्रीमेंट को पूरा नहीं करती हैं, तो इसके हवाले से परसों 5 जुलाई 2022 बरोज़ मंगल डायरेक्टरेट पेशावर में ग्रैंड मुशावरती इजलास यंग टीचर एसोसिएशन का होगा, जिसमें यंग टीचर एसोसिएशन के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज, हर सतह के ज़िम्मेदारान के अलावा एडहाक टीचर्स की एक बहुत बड़ी तादाद उसमें मौजूद होगी और ये पूरा एग्रीमेंट हम उनसे डिस्कस करेंगे कि बनी गाला में जो एग्रीमेंट सूबाई हुकूमत ने किया था उस एग्रीमेंट को वो लोग पूरा नहीं करती हैं, उसके एक पॉइंट को उन्होंने किया है और बाकी पॉइंट्स अभी तक उन्होंने नहीं माने और जो पॉइंट उन्होंने अभी तक अप्रूव किया है कैबिनेट से, तो उसका भी सूरत हाल ये है कि अभी तक उसके ड्राफ्ट को पब्लिक नहीं किया जा रहा। हमने इसके बारे में पूछा भी है लेकिन फिर भी उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा, तो उससे भी हमें एक खदशा मौजूद है कि ऐसा न हो कि दाल में कुछ काला होने के बजाय पूरा का पूरा दाल काला न हो। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि उस ड्राफ्ट को सूबाई हुकूमत
اور محکمہ تعلیم اس کو پبلک کریں کہ جو بھی چیز انہوں نے کیبنٹ سے اپروو کیا ہے اس کو پبلک کیا جائے تاکہ اس کے تمام شقیں واضح ہوں اور پتہ چلیں کہ کون سا پوائنٹ اس میں موجود ہے، کون سا پوائنٹ اس میں موجود نہیں ہے، اور ایگریمنٹ کے مطابق جو باتیں ہیں جس میں سینیارٹی ہے، پینشن نظام ہے اور صوبائی صدر کی بحالی اور اس کے علاوہ شوکازوں کا خاتمہ ہے، اس کو بھی منوان تسلیم کریں۔ تو یہ اس حوالے سے گرینڈ مشاورتی اجلاس منگل کے دن 5 جولائی کو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 7 جون تک ہم نے حکومت کو ڈیڈ لائن بھی دیا ہے کہ آپ 7 جولائی تک کہ آپ لوگ 7 جولائی تک اس پورے ایگریمنٹ کو منوان پورا کرے اور اس کو تسلیم کرے۔ اگر یہ ایگریمنٹ پورا کا پورا تسلیم نہیں کیا گیا تو پرسوں مشاورتی اجلاس میں ہم بنی گالہ کے لیے بھی مشاورت کریں گے کہ ہم نے اگر دھرنا دینا ہو تو کہاں پہ دیں، سی ایم ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں، پشاور میں دھرنا دیں یا بنی گالہ اسلام آباد میں دھرنا دیں، لیکن ایڈ ہاک ٹیچرز کا یہ گرینڈ مشاورتی اجلاس اس کو فیصلہ کرے گا، اور اس گرینڈ مشاورتی اجلاس کے بعد ہم پشاور پریس کلب جا کر اس کو اناؤنس بھی کریں گے کہ ینگ ٹیچر ایسوسیشن کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا اس ایگریمنٹ کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا یہ نیکسٹ لائحہ عمل ہوگا اور ہمارا یہ طریقہ کار ہوگا۔ اس لیے میں صوبائی حکومت سے درخواست کرتا ہوں، اس کو آگاہ بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اگر آپ لوگ اس ایگریمنٹ کو پورا نہیں کرتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ ایگریمنٹ کیوں کیا؟ آپ لوگ تو انصاف کے دعوے دار ہیں، انصاف کے علمبردار ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، ریاستی مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو جب ریاستی مدینہ کی دعوے داری کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ریاستی مدینہ کے مصداق آپ اپنے معاہدوں کو پورا کریں، آپ اپنے ایگریمنٹس کو پورا کیا کریں۔ تو لہٰذا تمام لوگ جتنے بھی ایڈ ہاک ٹیچرز ہیں وہ مطمئن رہیں، انشاءاللہ منگل کے دن جتنے بھی ایڈ ہاک ٹیچرز ہیں پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں جتنے زیادہ تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں، جس کا بہت بڑا مسئلہ نہ ہو، میل اور فیمیل دونوں کو، ان کو چاہیے کہ پشاور ڈائریکٹریٹ آ کر اس مشاورتی اجلاس کا حصہ بنے۔ آپ لوگوں ہی کی مشاورت سے ہم لوگ ڈیٹ کو بھی فائنل کریں گے اور جگہ کو بھی فائنل کریں گے اور اس کا اعلان ہم پشاور پریس کلب میں کریں گے۔ اور زیادہ امکانات یہ موجود ہے کہ ابھی تک جو لوگ رابطے میں موجود ہے، جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ بنی گالہ میں دوبارہ ہم نے دھرنا دینا چاہیے، تو 99.99% امکانات یہ ہیں کہ دھرنا بنی گالہ میں ہوگا، عید کے فوراً بعد ہوگا، تاریخ مشاورت ہی میں فائنل کیا جائے گا۔ لہٰذا تمام ایڈ ہاک ٹیچر مطمئن رہیں کہ اس ایگریمنٹ کے مطابق ایک بھی پوائنٹ کو اگر وہ لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا دھرنا پھر ہوگا اور اس ٹائم تک دھرنا جاری رہے گا جب تک حکومت ہمارے تمام کے تمام مطالبات کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ شکریہ۔